کہتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے، یعنی مظلوم کی آہ سیدھی عرش تک پہنچ جاتی ہے اور قبولیت میں کچھ بھی حائل نہیں ہوتا۔ مظلوم کی آہ عرش کو چیرتی ہوئی سیدھی خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو اسی طرح کا ایک ظالم اور مظلوم کا قصہ سناؤں گی کہ کیسے ایک شخص لوگوں پر ظلم کرتا اور ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتا۔ پھر ایک مرتبہ اس نے ایسے ہی ایک شخص پر ظلم کیا اور اس سے اس کا رزق بھی چھین لیا، لیکن پھر اس ظالم کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ اس نے نہ صرف اپنے ظلم سے توبہ کر لی بلکہ مظلوم سے معافی بھی مانگی۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، میرے بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے، دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مچھلی مجھے پسند آئی، میں اس کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے یہ مچھلی دے دو۔ اس نے جواب دیا، میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا کیونکہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا۔ میں مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹیس اور درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ پھر میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس آیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا، یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کو کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکلوا دیا، لیکن اس کے بعد سران ہاتھ میں شروع ہوئی اور درد کی شدت سے میں سخت بے چین ہو گیا اور سو نہ سکا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتھیلی کاٹ کر نکلوا دو، میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد بڑھ کر بازو تک پہنچ گیا، میرا چین اور نیند سب اڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کہنی سے ہاتھ الگ کر دو، میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب درد کندھے تک پہنچ گیا اور سران وہاں تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو پورا ہاتھ کندھے سے کٹوا دینا ہوگا ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں کر شروع ہوئی؟ میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا۔ انہوں نے کہا، اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اس سے کہہ سن کر راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں نہ کاٹا جاتا۔ اس لیے اب بھی جاؤ اور اس کا ڈھونڈ کر اسے خوش کرو ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ سنا تو مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا، آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں اس کے پیروں میں گر پڑا اور انہیں چوم کر رو رو کر کہا کہ میرے آقا، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے بتایا، میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا، میرے بھائی، میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا۔ میں نے اسے کہا، میرے آقا، خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی تم سے چھینی تھی تو کیا تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی؟ اس شخص نے کہا، ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا اور تو نے جو رزق مجھے دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اسے کہا، میرے مالک، اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا۔ اب میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں گا، نہ کبھی خود کسی پر ظلم کروں گا، نہ ان کے دروازے پر کبھی جاؤں گا۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔